السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا دہی کے فوائد پر۔ پرو بایوٹکس دہی فائدہ مند بیکٹیریا کا قدرتی ذریعہ ہے جسے پرو بایوٹکس کہتے ہیں۔ یہ زندہ مائکرو آرگینزم جیسے کہ گٹ بیکٹیریا کے صحت مند توازن کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پرو بایوٹکس ہاضمے کو بہتر بنا سکتے ہیں، غذائی اجزاء کے جذب کو بڑھا سکتے ہیں، مدافعتی نظام کو بڑھا سکتے ہیں اور گٹ کے مجموعی صحت کو سہارا دے سکتے ہیں۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس دودھ میں پائی جانے والی چینی لیکٹوز کو توڑ کر ہاضمے میں مدد کر سکتے ہیں۔ لیکٹوز عدم رواداری کے شکار افراد کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر ڈیری مصنوعات کے مقابلے دہی کو بہتر طور پر برداشت کر سکتے ہیں۔ دہی میں پرو بایوٹکس کی موجودگی ضروری غذائی اجزاء جیسے کیلشیم، آئرن اور بی وٹامن کے جذب کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ دہی کیلشیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ صحت مند ہڈیوں اور دانتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ متوازن غذا کے حصے کے طور پر کیلشیم کی مناسب مقدار آسٹوپوروسس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ دہی میں پروٹین کی خاصی مقدار ہوتی ہے جو کہ مختلف جسمانی افعال کے لیے اہم ہے۔ پروٹین ٹشوز کی تعمیر اور مرمت اور انزائمز اور ہارمونز پیدا کرنے اور پٹھوں کی نشو و نما اور دیگر دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے۔ دہی وزن کم کرنے کے لیے ایک فائدہ مند غذا ہو سکتا ہے۔ پروٹین اور پرو بایوٹکس کا امتزاج سیر کو بڑھانے اور بھوک کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جو ممکنہ طور پر کم کیلوریز کی مقدار کا باعث بنتا ہے۔ دہی میں موجود پروٹکس صحت مند آنتوں کے مائکروبیوم میں حصہ ڈال سکتے ہیں، فائدہ مند بیکٹیریا کے لیے متوازن ماحول کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک صحت مند گٹ مائکروبیوم کا تعلق ہاضمے کی بہتر صحت اور بعض بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے اور یہاں تک کہ دماغی صحت پر ممکنہ اثرات سے ہے۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے اور انفیکشن اور بیماریوں کے خلاف اس کے رد عمل کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ دہی ایک غذائیت سے بھرپور غذا ہے جو کیلشیم، پروٹین، پوٹاشیم، فاسفورس اور وٹامن B12 اور وٹامن B12 جیسے ضروری غذائی اجزاء کی ایک رینج فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک آسان اور غذائیت سے بھرپور ناشتہ یا کھانے کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ دہی کی مخصوص فوائد اور اثرات دہی کی قسم اور اضافی شکر یا دیگر اضافی اشیاء کی موجودگی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اضافی شکر اور مصنوعی اجزاء کے بغیر سادہ دہی کا انتخاب عام طور پر صحت کے بہترین فوائد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ دہی میں کیلوریز۔ ایک کپ دہی میں کیلوریز کی تعداد ہی کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں دہی کی مختلف اقسام کے لیے تخمینی کیلوریز کی حد ہے۔ پورے دودھ کا دہی۔ اوسطاً ایک کپ پورے دودھ کے دہی میں تقریباً 150 سے 220 کیلوریز ہوتی ہیں۔ کم چکنائی والا دہی۔ کم چکنائی والا دہی جس میں عام طور پر 2% دودھ کی چربی ہوتی ہے، عام طور پر فی کپ تقریباً 120 سے 150 کیلوریز ہوتی ہیں۔ غیر چکنائی والا دودھ۔ غیر چکنائی والا دہی جیسے سکم یوگرٹ یا چکنائی سے پاک دہی بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر فی کپ تقریباً 80 سے 120 کیلوریز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ذائقہ دار دہی میں شکر، پھل یا دیگر ذائقوں کی وجہ سے اکثر اضافی کیلوریز ہوتی ہیں۔ آپ جس مخصوص برانڈ اور دہی کا استعمال کر رہے ہیں اس پر دہی کے لیبل کو چیک کرنے سے اس کی کیلوری کے مواد کے بارے میں درست ترین معلومات حاصل ہو جائے گی۔
سادہ دہی کا انتخاب اور تازہ پھل دیگر صحت مند ٹاپنگز شامل کرنے سے کیلوریز کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دہی کے خطرات۔ دہی کو عام طور پر ایک محفوظ اور صحت بخش غذا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چند ممکنہ خطرات وابستہ ہیں۔ یہاں دہی سے متعلقہ کچھ ممکنہ خدشات ہیں۔ کچھ افراد کو دہی سمیت ڈیری مصنوعات سے الرجی ہو سکتی ہے۔ دودھ میں پروٹین کی الرجی یا لیکٹوز کی عدم رواداری دہی کے استعمال پر منفی رد عمل کا سبب بن سکتی ہے۔ جن کے لوگوں کو ڈیری سے متعلقہ الرجی ہے وہ دہی سے پرہیز کریں یا ڈیری فری متبادلات کا انتخاب کریں، جیسے ناریل کا دودھ یا بادام کے دودھ کا دہی۔ کسی بھی خراب ہونے والے کھانے کی طرح دہی بھی نقصان دہ بیکٹیریا جیسے سالمونیلا، ایکولائی یا لیسٹریا سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ آلودگی مینوفیکچرنگ کے عمل کے دوران یا غلط اسٹوریج اور ہینڈلنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ میعاد ختم ہونے کی تاریخ کو چیک کرنا، معتبر ذرائع سے دہی خریدنا اور اسے تجویز کردہ درجہ حرارت پر صحیح طریقے سے ذخیرہ کرنا ضروری ہے۔ ذائقہ دار یا میٹھے دہی میں اکثر شکر شامل ہوتی ہے، جو صحت کے مختلف مسائل بشمول موٹاپا، ذیابیطس اور دانتوں کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ لیبل پڑھیں اور سادہ یا بغیر میٹھے دہی کے اختیارات کا انتخاب کریں، یا اسے قدرتی طور پر تازہ پھلوں یا تھوڑی مقدار میں شہد سے میٹھا کریں۔ کچھ دہی زیادہ ثقافتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں پرو بایوٹکس کہا جاتا ہے، جو کہ فائدہ مند بیکٹیریا ہیں جو ہاضمے کی صحت کو فروغ دے سکتے ہیں، اگرچہ عام طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ ہے۔ کمزور مدافعتی نظام والے افراد یا مخصوص طبی علاج کروانے والے افراد کو پرو بایوٹکس سے بھرپور غذائیں کھاتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی تشویش ہے تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ دہی ایک غذائیت سے بھرپور غذا ہے، لیکن کچھ قسمیں خاص طور پر جو کہ گری دار میوے، گرینولا یا شربت جیسے اضافی اجزاء کے ساتھ کیلوریز میں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کیلوریز والی دہی کی مصنوعات کا زیادہ استعمال وزن میں اضافے یا وزن میں کمی کی کوشش میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ دہی سے وابستہ خطرات کا جائزہ لیتے وقت انفرادی صحت کے حالات، غذائی ضروریات اور ذاتی ترجیحات پر غور کرنا ضروری ہے۔ متعدل لیبل پڑھنا اور اعلیٰ معیار کے دہی کے اختیارات کا انتخاب ممکنہ خطرات کو کم کرنے اور اس ڈیری مصنوعات کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔